ان نوعیت کی باتیں اور سب سے زیادہ اگر کوئی سفر کر رہا ہے یا جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ شہر کراچی ہے یا حیدرآباد ہے. اور ایک مرتبہ پھر ہماری آبادی کو کم کرنے کے لیے وہ سارے ہتھ کنڈے اور طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں کہ جو ماضی میں کیے گئے ہیں. جو 2017 کی مردم شماری تھی اس کو بیس لائن بنایا گیا ہے اور 2017 کی مردم شماری کو بیس لائن بنا کر اس سے گروتھ ریٹ اور اضافے کا تقابل کیا جا رہا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 2017 کی جو مردم شماری تھی اس کی منظوری غلط تھی، ناجائز تھی، کراچی کے ساتھ زیادتی تھی، اہل کراچی کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا تھا. اور جن لوگوں نے یہ کام کیا انہوں نے کراچی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی. ہم ریکارڈ پر ہیں کہ ہم نے اس وقت بھی احتجاج کیا تھا، اعتراض کیا تھا اور یہ بات کہی تھی کہ جب آپ کسی غلط اور ناجائز چیز کو کابینہ سے منظوری دیتے ہیں، اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور ایم کیو ایم اس وقت بھی اتحادی، ہر حکومت میں اتحادی ہوتے ہیں ایم کیو ایم والے، تو اس وقت بھی اتحادی تھے اور انہوں نے وہاں سے بھی منظوری دی اور کونسل آف کامن انٹرسٹ سے بھی منظوری دی، سی سی آئی سے. ہمارے وزیر اعلیٰ نے اس پر ایک اختلافی نوٹ لکھا تھا لیکن اس کی منظوری دے دی گئی اور اس منظوری دینے کے نتیجے میں جو بیس لائن تھی وہ 2017 بن گئی. لیکن آپ اگر اس بیس لائن کو بھی دیکھیں تو اس کے نتیجے میں بھی جو مردم شماری اس وقت کی جا رہی ہے اس میں کراچی میں اگر اضافہ 5 to 7% ہے تو اسی صوبہ سندھ میں لاڑکانہ ڈویژن کا اضافہ 27% ہے، حیدرآباد ڈویژن کا اضافہ تقریباً 15% ہے. اسی طرح انہوں نے سب جگہ اضافہ شو کیا ہے، جبکہ کراچی میں تو یہ تقریباً 1,42,00,000 پہ ختم کر رہے تھے. پھر شور شرابہ ہوا، احتجاج ہوا تو انہوں نے جو ہے وہ کچھ عمل شروع کیا ہے. ہمیں لاڑکانہ کی صحیح آبادی کو شو کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں نہ کسی سندھی سے، نہ پنجابی سے، نہ بلوچ سے، نہ پختون سے، نہ مہاجر سے، کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا ایک سیدھا مطالبہ ہے، جائز ہے، قانونی ہے، پاکستان کے قانون کے مطابق ہے اور انٹرنیشنل پریکٹسز کے مطابق ہے، یو این او کی گائیڈ لائن کے مطابق ہے کہ جو جہاں رہتا ہے اس کو وہاں پر گنا جائے. لیکن کراچی کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے کہ کراچی میں رہنے والی آدھی آبادی کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا اور آخر میں جب پریشر آتا ہے تو تھوڑا زبانی جمع خرچ بھی ہوتا ہے اور کچھ کاغذاتی جمع خرچ بھی ہوتا ہے. اس مرتبہ فرق یہ ہے کہ کاغذ کے بجائے ٹیب آ گیا ہے. ٹیب کے نتیجے میں یہ تو ضرور ہو رہا ہے کہ گنتی روزانہ سامنے لائی جا رہی ہے، اس حد تک تو اس کا فائدہ ہوا ہے، لیکن اس ٹیبلٹ کا اضافہ کر کے اور استعمال کر کے وہ سارے کام کیے جا رہے ہیں جو مینول جعلسازی کے کام ہوتے ہیں. انیموریٹرز یعنی جو شمار کرتے ہیں، جو عملہ ہے وہ چونکہ صوبائی حکومت کے ماتحت ہے اور صوبائی حکومت اس پوری جعلسازی کے عمل میں سب سے زیادہ شریک جرم ہے. شریک جرم کیا ہے؟ بلکہ ان کی نگرانی میں یہ ہو رہا ہے. مردم شماری کا یہ پورا عمل فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 2 میں آتا ہے. اس کے مطابق یہ کام ہے تو وفاق کا، لیکن اس میں صوبے کا بھی ایک انڈیپینڈنٹ رول ہوتا ہے. خانہ شماری اور پھر مردم شماری صوبائی حکومت کے تعاون سے ہوتی ہے اور اس وقت عملاً صورتحال یہ ہے کہ چونکہ صوبائی حکومت کا انفلوئنس ہے اور افسوسناک بات یہ ہے کہ سول سروسز سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی تمام تر چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر پیپلز پارٹی کے اور سندھ حکومت کے بی ٹیم کیا بلکہ اے ٹیم کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ کراچی کے مینڈیٹ کی توہین کی اور زبردستی اپنی پارٹی کو انہوں نے سپورٹ کیا، وہ پارٹی بنے ہوئے ہیں. اور یہی کام وہ لوگ اس وقت مردم شماری کے موقع پہ کر رہے ہیں. اور عملے کو اگر وہ عملہ کام کرنا بھی چاہے، اول تو تربیت صحیح نہیں، دوسرے جب کام کرنا چاہے تو آپ نے پیسے تو لے لیے کروڑوں روپے ڈی سیز نے، لیکن وہ ان کو ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں کریں. وہ اگر کر بھی دیں تو انیموریٹر اگر ایک فلیٹ میں جاتا ہے اور 2 فلور پہ جا کر باقی 6 فلور کو چھوڑ دیتا ہے، 8 فلور کو چھوڑ دیتا ہے، 4 فلور کو چھوڑ دیتا ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. خود کل جو اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی ہے جس میں میں خود بھی شریک تھا،
اس میٹنگ میں وہاں یہ رپورٹ آئی کہ پاکستان میں جو ہائی رائز بلڈنگ کی کل تعداد 41,000 ہے، اس میں سے 32,000 کراچی میں ہیں۔ مجھے اس فگر کے اوپر بھی اعتراض ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے کراچی میں، اور ہم بھی پورے پاکستان میں چلتے پھرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہائی رائز بلڈنگ پاکستان کے علاوہ بہت کم ہوتی ہیں، کراچی کے علاوہ بہت کم ہوتی ہیں، اور کراچی میں اگر یہ 32,000 ان کی فگر بھی مان لیں تو خود جب 30 لوگ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے آئے اور کومبنگ آپریشن کیا تو انہوں نے اپنی فائنڈنگ بتائی کہ 40% سے زیادہ گھروں میں خانہ شماری نہیں ہوئی۔ کل اس میٹنگ میں جو ڈیموگرافرز موجود تھے، ایک خاتون کا تعلق کراچی سے تھا، اور انہوں نے وہاں پر یہ بات بتائی کہ میرے گھر میں گننے کے لیے نہیں آئے، اور میں نے جب شکایت کی، یعنی وہ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اس میں جو ڈیموگرافر ہیں، کمیٹی کے ممبر ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میرے گھر میں نہیں آیا، اور جب میں نے شکایت کی تو چند گھروں کو گن کر وہ چلے گئے 217 میں سے، جب میں نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ 15 16 17 کو گن کر چلے گئے۔ یہ فرسٹ ہینڈ نالج تھی جو کل کی میٹنگ میں آئی ہے، ریکارڈ پر موجود ہے۔ مہتاب کریم صاحب جو اتنے بڑے ڈیموگرافر ہیں، ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا مجھے کاؤنٹ نہیں کیا۔ جب میں نے شور شرابہ کیا تو کہا کہ آپ کو کاؤنٹ کر لیا گیا ہے۔ میں نے کہا مجھے دکھاؤ، تو ظاہر ہے ان کو وہ انکار نہیں کر سکتے، تو ان کو دکھایا تو ان کی عمر 45 سال لکھی تھی۔ انہوں نے کہا یہ عمر تو میری بچپن میں تھی۔ بھائی میری عمر صحیح کرو، گھر والوں کو نہیں گنا تھا، وہ گنوایا۔ پھر ان کے جو ملازم تھے ان کو کاؤنٹ نہیں کیا، پوچھا کیوں نہیں کیا، تو کہنے لگے کہ وہ تو کشمیر کے رہنے والے ہیں اس لیے ہم ان کو وہیں کاؤنٹ کریں گے۔ یہ حال ہے، اور جو خدشہ ہم کیا بتا رہے تھے جو حقیقت پر مبنی تھا وہ ظاہر ہو رہا ہے بہت واضح طور پر، اور وہ یہ ہے کہ کراچی میں خاص طور پر پختونوں کو نہیں گنا جا رہا، اور ان پختونوں کو گنتے نہیں ہیں، اور زیادہ تر وہ کے پی میں شو ہو جائیں گے۔ آخر میں یہی کاریگری کرتے ہیں یہ لوگ، چاہے مینول کریں یا ڈیجیٹل کریں، کرتے تو انسان ہی ہیں، اور جب پریشر بنے گا تو کچھ جوڑ توڑ کریں گے، کچھ آبادی میں اضافہ کریں گے، اور پھر کہیں گے دیکھو پہلے کے مقابلے میں ہم نے اتنے % بڑھا دیے۔ ہمیں خیرات نہیں چاہیے انسانوں کی، ہم جتنے ہیں ہمیں گنا جائے، ہر زبان بولنے والا، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی ملکت سے تعلق رکھنے والا وہ کراچی میں رہتا ہے وہ گنا جائے گا۔ یہ ہے مردم شماری کا اصول، اور یہ وہ ٹی او آر ہے جس کے مطابق آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم ریزیڈنٹ جو ہوں گے ان کو گنیں گے جو رہتے ہیں وہاں پر۔ اس میں مستقل پتہ، موجودہ پتہ، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جو رہ رہا ہے 6 مہینے کا تو لکھا ہوا ہے اس میں، اس کو گنا جائے گا، لیکن یہ عمل نہیں ہو رہا۔ اس وقت بھی 40% کے قریب خانہ شماری، اور اگر آپ اس کو مردم شماری پہ بھی لے جائیں، جن کی خانہ شماری ہو گئی ان کی بھی بڑی تعداد ایسی ہے جس کے گھر والوں کو نہیں گنا گیا، تو یہ کم از کم آدھی آبادی ایسی ہے جس کو اب تک نہیں گنا گیا ہے۔ اس لیے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جب تک کراچی کی گنتی پوری نہیں ہوگی اس کو کلوز نہیں کیا جائے گا۔ کل میں نے یہی موقف اہل کراچی کا پیش کیا، بالآخر انہوں نے کہا کہ ہم 15 دن کا اضافہ کر لیتے ہیں۔ ہم نے کہا آپ یہ جو 5 6 دن کا اضافہ کرتے ہیں یہ تو اس سے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا چلیں ہم 2 ہفتے 15 دن کا اضافہ کر لیتے ہیں، 15 مئی تک کے لیے انہوں نے ایکسٹینڈ کی ہے۔ لیکن میں بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، وہاں بھی کی، آج بھی کر رہے ہیں، کہ 15 دن کے اضافے کی ہم مانیٹرنگ کر رہے ہیں، ہمارا پورٹل بھی کام کر رہا ہے، اور ہم گراس روٹ لیول پر بھی لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں۔ کل ہمارے 100 سے زائد کیمپ کراچی شہر میں لگے تھے، ہماری موبائل وینز چل رہی ہیں، اور اسی طرح ہم بازاروں میں اور ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں سے معلومات لے رہے ہیں۔ ایک زبردست قسم کا سروے ہمارے پاس موجود ہے، اس سروے کو میں نے وہاں پریزنٹ بھی کیا کہ اس کے مطابق، اور تحریری طور پر بھی ان کو دیا ہے، اس کے مطابق تقریباً آدھی آبادی نہیں گنی گئی ہے۔ تو ہم اس 15 دن میں مانیٹرنگ کریں گے، اور ٹائم لیمٹ کو پریشر ڈال کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مردم شماری کو آپ پھر جعلی طریقے سے منظور کریں گے تو اس سازش کو ہم ناکام کریں گے۔ ہر سال یہی چکر چلتا ہے جب بھی مردم شماری جب بھی ہوتی ہے، کہ اگر آپ نے فوری طور پر نہیں کیا تو الیکشن کا کیا ہوگا، الیکشن کو کسی ایک چیز سے، پھر ووٹر لسٹ سے، حلقہ بندیوں کو اس سے، ایک دوسرے سے یہ لوگ منسلک کر کے دھوکہ دیتے ہیں، اور کتنی دہائیاں گزر گئی ہیں کہ نہ گنتی ٹھیک کر رہے ہیں، نہ ووٹر لسٹ ٹھیک کر رہے ہیں، نہ انتخاب کا عمل ٹھیک کر رہے ہیں، ایک چیز کو دوسرے سے خراب کرتے ہیں۔
پریشر ڈالتے ہیں کہ دلدل میں گر گئے کس طرح نکلیں، اور پھر ہم اس کو اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر لیں کہ ہم 3.5 کروڑ ہیں تو ہمیں 2.25 کروڑ گن لو، اور اگر بارگیننگ کرنی ہے تو 2 کروڑ پہ ڈن کر دو. یہ نہیں چلے گا. اور یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، ماضی میں کراچی سے مینڈیٹ لینے والی پارٹی نے وڈیروں اور جاگیرداروں کے ہاتھوں کراچی کی گنتی کو بھی بیچا ہے، کراچی کے مینڈیٹ کو بھی بیچا ہے، اور کراچی کے وسائل کو بھی بیچا ہے، کراچی کی ملازمتوں کو بھی بیچا ہے. اور اس وقت بھی وہ یہ سازش کر رہے ہیں کہ زبانی جمع خرچ، پرائم منسٹر سے ملاقات، اعتماد کا ووٹ دینا، گورنر کی سیٹ حاصل کر لو، 2 وزیر پکڑ لو، ناجائز ایڈمنسٹریٹرز کا تقرر کروا دو، اپنی مراعات حاصل کرو اور کراچی کو بیچ دو. جو بھی یہ سازش کرے گا وہ اس شہر میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. ابھی بھی ان کو یہ مسائل آ رہے ہیں سامنے، کیا لے کر جائیں گے 35-40 سال کی کارکردگی. لیکن اس مرتبہ اگر جال سازی کی گئی، ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بعض پارٹیوں نے حکومت سے یہ انڈرسٹینڈنگ بنائی ہے کہ کچھ آپ پیچھے کریں، کچھ ہم آگے کرتے ہیں، اور 2 کروڑ سے 2.5 کروڑ پہ ڈن کر دیں، اور ہم پھر یہ کہیں گے دیکھو ہم نے پرائم منسٹر سے ملاقات کر کے حکومت میں رہ کر کراچی کے لیے بہت زبردست قسم کی اچیومنٹ حاصل کی ہے. میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو سوداگری کرے گا اس سوداگروں کو کراچی کے لوگ مسترد بھی کریں گے، بے نقاب بھی کریں گے، چلنا پھرنا بھی دوبر کر دیں گے. جماعت اسلامی اس شہر کی سب سے بڑی جماعت ہے. ہم ایک ایک فرد اس کی گنتی کا پہرا بھی دیں گے، کروائیں گے بھی، اور جن لوگوں نے مینڈیٹ دیا اس مینڈیٹ کا تحفظ بھی کریں گے. اس لیے یہ خیرات نہیں چاہیے ہمیں گنتی کی. ہم جتنے ہیں اتنا گنا جائے، اس کے مطابق وسائل دو، اس کے مطابق روزگار دو، اور اس کے مطابق ہمیں سیٹیں دو. اس لیے جو وڈیروں سے مل کر جال سازی کرتی ہیں یہ پارٹیاں، ظاہری طور پر تعصبات پھیلاتے ہیں، مہاجر سندھی کو لڑواتے ہیں، اور اوپر وڈیروں کے ہاتھوں ہمیں بیچ دیتے ہیں. ادھر سے وڈیرے سندھیوں کا استحصال کر کے آتے ہیں، ادھر سے اربن فیوڈلز، شہری جاگیردار یہاں زور زبردستی کر کے مینڈیٹ لیتے ہیں، سندھی مہاجر لڑتے رہو، اوپر سے وڈیروں کی گود پہ بیٹھتے رہو. یہ عمل نہیں چلے گا. اور اگر یہ ہمارے صوبے کے لوگ یا مرکز کے لوگوں کے ہاتھوں بیچیں گے تو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا. ہم 3.5 کروڑ ہیں تو 3.5 کروڑ گنو، ہم 3.25 ہیں تو 3.25 گنو، جتنے ہیں اتنے گنو، ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا. لیکن اس کو ہم چیک کر رہے ہیں. اگر کوئی ایک گھر بھی ایسا رہتا ہے جس کو نہیں گنا گیا، اور ایک فرد بھی ایسا نہیں گنا گیا، ہم اس مردم شماری کو قبول نہیں کریں گے. سیدھی سیدھی بات ہے. جعلی چیز جعلی ہے. اور صرف یہ نہیں ہے کہ اعتراض کریں گے، ان کا تعاقب بھی کریں گے اور ان کا گھیراؤ بھی کریں گے. اب کراچی پر شب خون نہیں مارنے دیں گے. اور جتنے ادارے ہیں پاکستان کے، جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں، اسٹیبلشمنٹ، سول اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل لوگ اور تاجر اور صنعت کار، علماء، دانشور، شاعر، ادیب، سب کو کراچی کی پشت پر کھڑا ہونا چاہیے. مجھے حیرت بھی ہے اور افسوس بھی ہے کہ بڑی بڑی پارٹیاں اس وقت اپنی سیاست میں لگی ہوئی ہیں، حکومتوں کی فکر ہے، کراچی کی گنتی پر کوئی پارٹی اور اس کی لیڈرشپ آواز نہیں اٹھا رہی. مجھے شکوہ ہے پاکستان تحریک انصاف سے کہ اگرچہ انہوں نے لوکل سطح پر اس مسئلے کو اٹھایا ہے، اور ہم ان کی لوکل لیڈرشپ نے اگر کسی بھی حد تک اس کو اٹھایا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن مرکزی چیئرمین کو اس پر بات کرنی چاہیے اور اس وضاحت سے کرنی چاہیے کہ 50 لاکھ پختون اگر کے پی میں کاؤنٹ ہو رہے ہیں تو انہیں کراچی میں کاؤنٹ ہونا چاہیے جو کراچی میں رہتے ہیں. پنجاب کے اگر 30-40 لاکھ لوگ پنجاب میں کاؤنٹ ہو رہے ہیں جنہیں کراچی میں کاؤنٹ ہونا چاہیے، تو عمران خان بھی اور نواز شریف بھی اور زرداری صاحب بھی حوصلہ پیدا کریں. جب وہ کہتے ہیں نا کہ میں تو سب کو ساتھ لے کر چلتا ہوں، تو آپ کراچی کو ساتھ لے کر نہیں چلتے، آپ قبضہ کرتے ہیں کراچی پر، آپ جال سازی کرتے ہیں، کراچی کے مینڈیٹ کو ہڑپ کرتے ہیں، کراچی پر اپنا پورا مافیا مسلط کرتے ہیں، آپ کراچی کو ساتھ لے کر نہیں چلتے. تو یہ زرداری ہوں یا نواز شریف ہوں یا عمران خان صاحب ہوں، یہ 3 بڑی پارٹیاں اس وقت موجود ہیں. ان کو حق اور انصاف کی بات کرنی چاہیے. ان کی لیڈرشپ کو ان کو بتانا چاہیے کہ کراچی میں اگر 3.5 کروڑ لوگ رہتے ہیں تو کاؤنٹنگ میں بھی پتہ ہونا چاہیے
ایکسس بھی ہونا چاہیے. اس مردم شماری پر یہ لیڈرشپ بات کیوں نہیں کر رہی؟ میں حیران ہوں. اتنا بڑی زیادتی. کراچی معاشی ہب ہے, کراچی چلے گا تو ملک چلے گا. ان گئے گزرے حالات میں بھی ہم پورے ملک کی معیشت چلا رہے ہیں. آپ کو اس کی گنتی کی بھی فکر نہیں ہے کسی کو. آپ اپنی سیاستوں میں لگے ہوئے ہیں. تو میں ایک مطالبہ کرتا ہوں اس پوری لیڈرشپ سے. جماعت اسلامی نے اس موقف کو اٹھایا ہے اور اس کے علاوہ کوئی پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ یہ کام نہیں کر رہی. مجھے نہیں معلوم کہ ان کی کیا مصلحتیں ہیں. حق اور انصاف کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی زد اپنے اوپر بھی پڑے تو آدمی بیان کرے. تو کائے کی زد ہے؟ اگر کراچی کے لوگ جو یہاں رہتے ہیں گن لیے جائیں گے تو کس کو کیا تکلیف ہے؟ اس کے نتیجے میں یہاں کا انفراسٹرکچر میں, اس کے وسائل میں, اس کی ملازمتوں میں بہتری ہوگی تو کیا پریشانی ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ملک میں جو NFC ایوارڈ ہے اس میں آبادی کا 80-90% شیئر ہوتا ہے کہ اس کے مطابق وہ NFC ایوارڈ دیا جاتا ہے, وسائل دیے جاتے ہیں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اور معلومات بھی مل رہی ہیں کہ کس طرح سے اب جوڑ توڑ کر کے بڑھایا جا رہا ہے, کہاں کہاں کیا کیا سب پتہ ہے. وقت آنے پر ایکسپوز بھی کریں گے کہ گنتی فزیکلی جا کر ہو رہی ہے, ٹیپ کے اوپر گنتی کرنے سے پریشر بنا ہے تو بس اتنی بڑھا دو, یہ کر کے ہو رہی ہے. یہ نہیں چلے گا. اور اس میں بھی اس کا اہتمام کرو کہ کہیں ریشو کم نہ ہونے پائے. تو یہ نہیں چلے گا. یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس شہر میں ہم ایسے ہی رہتے ہیں؟ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو, وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب چیزیں پتہ چل رہی ہیں اور ہر چیز ہمیں معلوم ہے کہ جعل سازی کس طرح ہو رہی ہے. ایکسپوز بھی کریں گے. لیکن اگر آپ جینوئن طریقے سے کاؤنٹنگ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ہم تعاون کریں گے. ہماری پوری ٹیم تعاون کر رہی ہے. ہم نے پورٹل بنایا ہوا ہے, ہم نے سروے کیا ہوا ہے, ہم آبادیوں میں جا رہے ہیں, فلیٹوں میں جا رہے ہیں. ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں, یہ حکومت کا کام تھا. میں نے کل وہاں کہا احسن اقبال صاحب سے کہ آپ SMS سروس, آپ یہ جو موبائل فون پہ جو ٹون کی جگہ پہ جیسے ترکی کے زلزلے کے لیے آپ نے لگایا, کورونا وائرس کے لیے لگایا, آپ مردم شماری میں لوگوں کو شعور کیوں نہیں دے رہے؟ آپ یوٹیوب پہ انویسٹمنٹ کریں, آپ ٹیلی ویژن آپ کے پاس ہے, آپ اس میں صحیح انویسٹمنٹ کریں تو لوگ ان کو احساس ہوگا کہ مردم شماری ٹھیک ہو سکتی ہے. تو یہ کریں. دوسرا ایکسس دیں. ایکسس نہیں دیا گیا. جس TOR پر اعتراض آج پارٹیاں کر رہی ہیں وہ TOR کی منظوری نہیں حکومتی پارٹیوں نے دی ہے. سب کو ایکسس دیں اسٹیک ہولڈر کو, تاکہ پتہ چلے جعل سازی کہاں ہو رہی ہے. اس لیے ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ کل ایک بہت بڑا مارچ ہوگا. میری اہل کراچی سے درخواست ہے, اپنی بہنوں سے, اپنی ماؤں سے, اپنے نوجوانوں سے, بزرگوں سے, کہ سب آئیں, مرد آئیں, خواتین آئیں اور بڑی قوت کا مظاہرہ کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بہتر کرے گا. دن ایک سے نہیں رہتے, ہر اندھیرے کے بعد ایک روشنی ہوتی ہے. جو مایوس ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہیں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. اس لیے امید کے ساتھ جڑیں, یقین کے ساتھ جڑیں, اور انشاءاللہ یہ شہر آگے بڑھے گا. تعمیر و ترقی ہوگی تو پاکستان بھی آگے بڑھے گا, صوبہ سندھ بھی آگے بڑھے گا. بہت بہت شکریہ. تو بھائی جب چیئرمین بنے گا تو کام کرے گا نا. ہم تو پہلے ہی آلریڈی کام کر رہے ہیں. یہی تو ظلم ہے نا کہ 15 جنوری کو انتخاب ہوئے ہیں, نہ میئر بنا ہے, نہ ٹاؤن کے چیئرمین بنے ہیں, اور جو UC چیئرمین اور وائس چیئرمین اور کونسلر جیت گئے ہیں ان کو آفس نہیں مل رہا, ان کا حلف نہیں ہو رہا. تو یہی تو الیکشن کمیشن اور حکومت سے ہماری لڑائی ہے. تو کراچی کے عوام ذرا پوچھیں نا ان سے. اور جو ایڈمنسٹریٹر ہیں ڈسٹرکٹ ایسٹ میں, یہ کیوں خراب ہو رہا ہے کام؟ ایڈمنسٹریٹر MQM کی رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں اور سیاسی بنیاد پر ان کو سرکاری عہدہ ملا ہوا ہے, سرکار کے نوکر ہیں اور MQM کی رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں. اور وہاں تقرر ہے, اور وہ چیئرمینوں کو جب وہ جا کر شکایت کرتے ہیں تو ان کو کوئی چیز فراہم نہیں کرتے. تو وہ عوام دشمنی کر رہی ہے MQM اس وقت ایڈمنسٹریٹر بٹھا کر, خاص طور پر مہاجر آبادیوں میں بدلہ لے رہے ہیں مہاجروں سے جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالنے کا. ابھی ہم بھی دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ سب کا حساب ہوگا. 11 UCs میں ہمیں معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی وہ ساری تیاریاں کر رہی ہے جو جعل سازی کی ہوتی ہیں. انشاءاللہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. عوام سے ہمارا رابطہ ہمارے لوگ کر رہے ہیں, اور میری درخواست بھی ہے کہ لوگ اس کو محض ایک چھوٹا سا ضمنی انتخاب نہ سمجھیں. یہ کراچی کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آ چکا ہے جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کی ریکاؤنٹنگ کے فیصلے کو سیٹ اسائڈ کیا ہے, کالعدم کیا ہے. ہم اس کے قانونی پہلوؤں کو جائزہ لے رہے ہیں تاکہ ان 6 UCوں کا تحفظ بھی ہو, اور مزید 6-7 UCs جس میں ریکاؤنٹنگ کر کے جعل سازی کی ہے پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت نے, اس کا بھی تحفظ کریں. تو ہم سائملٹینیسلی سارے کام کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پروسیس آگے نہیں بڑھایا جا رہا. جو ضمنی انتخاب 11 UCوں کا 16 جنوری کو اناؤنس ہو جانا چاہیے تھا,
وہ 2 مہینے بعد جا کر اناؤنس ہوا اور ڈیٹ بھی 27 رمضان دی. یہ کیا ڈیٹ الیکشن کمیشن کو نہیں معلوم تھی؟ اور بعد میں کہا چونکہ رمضان ہے اس لیے 7 مئی کو کر رہے ہیں. چلیں اب 7 مئی بھی آ ہی گیا, تو یہ پروسیس تو مکمل ہو تاکہ لوگ کام کر سکیں. لوگ واقعی پریشان ہیں, آپ نے صحیح شکایت کی ہے, گلی محلوں کے مسئلے ہیں, لیکن چیئرمین کو آفس نہیں ملا, وہ حلف اس کا ہوا نہیں ہے. کام کیا کرے گا وہ؟ کہ الیکٹرک مافیا ہے تو ہم بھی مافیا بن جائیں, ہم بھی جتنے چاہیں پیسے بڑھائیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جو ہم ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے یار یہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, تو گورنمنٹ کرتی ہے. کون سی اوگرا ہے؟ ان کا اوگرا ہے, یہاں کا نیپرا ہے. نیپرا حکومت کے الیکٹرک ایک شیطانی اتحاد بن جاتا ہے, اوگرا حکومت سوئی گیس ایک شیطانی اتحاد بن جاتا ہے, اور عوام اس کو فیس کرتے ہیں. تو اسی لیے تو میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں نکلیں اور صحیح جینون لیڈرشپ میں نکلیں. کسی ایک مسئلے پہ بھی پوری طاقت کا اظہار کرو گے, باقی چیزیں خود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. 4 بجے شارع فیصل پر عوامی مرکز پر لوگ پہنچے, سب لوگ, پھر وہاں سے ہم مارچ کریں. میں نے تو بہت تفصیل سے آپ کو بتایا ہے. وفاقی حکومت دیکھیں 2017 کی مردم شماری بھی نون لیگ کے زمانے میں ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اور اس پر جب اعتراض ہوا تھا تو بعد میں طے ہوا تھا کہ 5% شماریاتی بلاک ری اوپن کیے جائیں گے, وہ نہیں کیا گیا. اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت آئی, 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں ان کی تھیں یہاں سے, اور ایم کیو ایم ان کے ساتھ اتحادی تھی, لیکن کابینہ نے بھی منظوری دی اور سی سی آئی نے بھی منظوری دی. اس پر ہم نے کہا تھا کہ منظوری نہ دیں, ری ڈو کریں, دوبارہ کریں, نہیں مانا. اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ بیس لائن 2017 کو بنانے کے بجائے 2017 کی مردم شماری کو کالعدم قرار دیا جائے. جب وہ کالعدم قرار دی جائے گی تو اس کے نتیجے میں آپ ہر چیز اس سے کمپیئر نہیں کریں گے, خیرات نہیں دیں گے ہمیں. تو جو اعتراض جس کا ہے وہ سامنے لے کر آئے, لیکن عملاً یہ ہوا ہے کہ یہ تو حکومتی پارٹیاں ہیں نا, یہ تو رسپانسبل ہیں, چاہے پیپلز پارٹی ہو. پیپلز پارٹی تو وفاق میں بھی شامل ہے. اعتراض کس سے کر رہے ہیں؟ وہ حکومت سے الگ ہو جائیں, وفاق کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ بھی انجوائے کریں گے, یہ بھی انجوائے کریں گے, سب ملے ہوئے ہیں. تو حکومت دیکھیں نا, اس وقت نون لیگ کی حکومت ہے, جے یو آئی ظاہر موجود ہے اس میں, اور پیپلز پارٹی حکومت میں موجود ہے, وفاق میں بھی ہے, صوبے میں تو ہے ہی ہے, اور ایم کیو ایم بھی ہے حکومت میں, اور ایم کیو ایم کے گورنر بھی ہیں, ایم کیو ایم کے ایڈمنسٹریٹر لگے ہوئے ہیں. تو آپ بتائیے ساری حکومتی پارٹیاں یہ اعتراض کیوں کر رہی ہیں؟ کام کیوں نہیں کر رہی؟ ٹھیک کریں نا, اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو تو ٹھیک کرنا چاہیے. بھائی جو سامنے آئے گا اس کو ایکسپوز کریں گے, دوسری قوتوں کو بھی سامنے آ جانا چاہیے. اب اگر وہ ہیں, ہم تو جو ظاہر پہ چیز ہوگی اس پر بات کریں گے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی قوت کو اس میں اپنا عمل دخل نہیں کرنا چاہیے. اگر ماضی میں یہ ہوا ہے, میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا, یہ آپ نے امپورٹنٹ سوال کیا ہے کہ پچھلی مرتبہ جو مردم شماری 2017 میں ہوئی تھی اس میں فوجی جوان بھی ہوتے تھے, رینجرز کے لوگ بھی ہوتے تھے. جب ہم ان سے سوال کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا اس مردم شماری سے تعلق نہیں ہے, لیکن جب ہم حکومت کے لوگوں سے بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ فوجی یہ کام کرواتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور بعد میں عوام سفر کر رہے ہوتے ہیں. میں نے اس وقت بھی یہ مطالبہ, آپ کو یاد ہوگا, ہر جگہ پر کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سامنے آ کر اس کی واضح وضاحت کرنی چاہیے کہ اس میں ہمارا کیا رول ہے. اس مرتبہ تو ان کے جوان بھی شریک نہیں ہیں, لیکن بہرحال چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا اسٹیک ہولڈر ہماری جو ہے وہ ادارے ہوتے ہیں, تو ان اداروں کو ایک مرتبہ پھر وضاحت کے ساتھ بتانا چاہیے کہ انہیں کس گنتی پر کیا اعتراض ہے. چونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس وقت کے جو فوجی ذمہ دار ہوتے تھے وہ جسٹیفائی کرتے تھے 2017 کی مردم شماری کو, اور کہتے تھے کہ کراچی کے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, اصل میں جتنے ہیں اتنے ہی ہیں, ہم نے تو جب ان کو انوائٹ کیا کہ ٹھیک کرواؤ تو کوئی نہیں آیا. یہ سب باتیں کرنے کی نہیں ہوتی ہیں. آپ سسٹم ٹھیک نہیں کر سکتے, آپ لوگوں سے کہتے ہیں. جو کام حکومت کے اور اداروں کے کرنے کا ہے وہ آپ لوگوں سے کہیں کہ وہ کریں. تو لوگ تو کریں نہ کریں, حکومت کا کیا کام ہے کہ اگر لوگ نہیں آ رہے ٹھیک کرنے کے لیے, اتنے مایوس ہیں آپ سے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہماری گنتی آدھی کر دیں گے. تو اس لیے اس دفعہ کم از کم یہ سب چیزیں نہیں دہرائی جانی چاہیے اور تمام چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے.